أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا نبينا مولانا محمدا صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في القرآن الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ معزز سامعین کرام اور دینی ایمانی اسلامی بھائیوں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پھر سے ایک بار یہاں پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ معزز سامعین اور دینی ایمانی بھائیوں، یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دین کو سیکھنے اور سمجھنے والے بنیں اور دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کام کے لیے اس طرح کی دینی مجلسیں اور اس میں بیٹھنا، کہنا، سننا یہ ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہماری دینی معلومات بڑھے، اللہ کی معرفت بڑھے، نبی کی تعلیمات سے ہم آگاہ ہوں اور عمل کرنے والے بنیں۔ آج کی اس مجلس کا جو موضوع ہے، جو ٹاپک ہے، وہ بہت اہم ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم یہ بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار ہمیں نعمتیں عطا فرمائی، ان نعمتوں میں سے فیملی کا ہونا، اپنے اہل و عیال کا ہونا بھی ایک نعمت ہے۔ جب بھائی ہوتا ہے، والدین ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، کزن ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، تو انسان کو اس سے مدد ملتی ہے۔ جس کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں وہ اکیلا ہوتا ہے اور مدد کے وقت وہ تنہا محسوس کرتا ہے، لیکن جن کے پاس یہ اہل و عیال ہیں، یعنی فیملی ہے، رشتہ دار ہیں، گھر والے ہیں، والدین ہیں، وہ سکون محسوس کرتا ہے اور خوشی اس کی دوبالا ہو جاتی ہے جب اس کی خوشی میں اس کے اہل و عیال، اس کے گھر والے شریک ہوتے ہیں، اور غم کے وقت جب اسے کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آتی ہے، جب گھر والے شریک ہوتے ہیں تو اس کی پریشانی کم پڑ جاتی ہے اور اس پریشانی کو وہ بانٹ لیتے ہیں۔ یعنی اہل و عیال کا ہونا، فیملی کا ہونا اللہ کی ایک نعمت ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اس وقت اللہ کی یہ رحمت فیملی کی شکل میں، اہل و عیال کی شکل میں ہمارے لیے زحمت بن چکی ہے۔ ہر شخص یا اکثر لوگ فیملی میں رہ کر خوش نہیں ہیں، ایک گھٹن محسوس کرتے ہیں، دل میں ایک آگ محسوس کرتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کاش کہ یہ رشتہ دار، یہ فیملیاں، یہ ہمارے لوگ نہ ہوتے تو اچھا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ فیملی میں اتنے لڑائی جھگڑے کیوں ہیں؟ فیملی جو رحمت تھی، اہل و عیال جو رحمت تھی، وہ زحمت کیسے بن گئے؟ اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ اگر ایسا ہے، یعنی فیملی میں کلیش ہے، لڑائی ہے، جھگڑے ہیں اور سکون نہیں ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ جب ہم نے اس پر سرچ کیا، جب ہم نے مطالعہ کیا، غور و فکر کیا، ایک فہرست سامنے آئی۔ ہم نے سوچا تھا کہ ایک پروگرام میں آج آپ کے سامنے بات کو مکمل کروں گا، لیکن پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ اس ٹاپک کو 2 ہفتوں میں مکمل کرنا پڑے گا۔ آج کا پروگرام میرا آدھا گھنٹے کا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آپ بھی مصروف رہتے ہیں، جو لوگ یہاں پر ہیں ہمارے سامنے، اور جو لوگ سننے والے ہیں وہ بھی مصروف ہوتے ہیں، تو آدھا گھنٹے کا آج کا پروگرام ہوگا انشاءاللہ۔ اس میں ہم کچھ باتیں کریں گے اور اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالی اسی ٹاپک پر بات کو مکمل کریں گے۔ معزز سامعین اور دینی ایمانی بھائی، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو عدل و انصاف، احسان، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سب لوگوں کو، یعنی تمام انسانوں کو، ایمان والوں کو برائی سے، غلط کام سے، فحاشی سے اور ظلم سے رکنے کا حکم فرماتا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ اس لیے اس بات کو ذکر کرتے ہیں تاکہ تم نصیحت پکڑنے والے بن جاؤ۔ معزز سامعین اور دینی ایمانی بھائی، جب ہم غور کرتے ہیں کہ ہماری فیملی میں اہل و عیال کے ساتھ رہنے میں ہمیں سکون کیوں نہیں ملتا، ہم بے چین کیوں رہتے ہیں، تو اس کی جو بڑی بڑی وجہ سامنے آتی ہیں، ان میں سے ایک وجہ ہے جہالت کا ہونا، دوسرے نہ اہل ہونا، گھر کی ذمہ داری اہل اور اچھے لوگوں کے ہاتھ میں نہ ہونا، گھر میں حسد جلن کا ہونا، آپسی مقابلے بازی کا ہونا، دنیا کے معاملے میں مقابلے بازی کا ہونا، ایک دوسرے کی پرائیویسی کا خیال نہ رکھنا، ایک دوسرے کے ٹوہ میں رہنا، زبان پر کنٹرول نہ ہونا، فضول خرچی کرنا، ماں باپ کا بچوں کے درمیان فرق کرنا، اور سب سے بڑی وجہ گھر کے لوگوں کا اللہ سے اور اللہ کے نبی سے رابطہ نہ ہونا اور ان سے رشتہ ٹوٹ جانا۔ یہ ایسی وجہ ہیں جنہوں نے پورے گھر کو تباہ کر رکھا ہے۔ گھر جو رحمت تھا، فیملی جو رحمت تھی، وہ زحمت بن چکی ہے۔ انسان کو جہاں سکون ملتا، جہاں اس کے غم کو ہلکا کیا جاتا، وہاں انسان کو سکون نہیں ملتا، بلکہ اس کا غم اور بڑھ جاتا ہے، اس کی تکلیف اور بڑھ جاتی ہے۔ سب سے پہلی چیز جو میں نے ذکر کیا، جہالت کا ہونا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اگر فیملی میں علم کی کمی ہوگی، اور علم کے ساتھ ساتھ وہ علم جو اللہ کی معرفت رکھتا ہو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جڑا ہو، اگر ایسا علم نہیں ہوگا، علم سے لوگ نابلد ہوں گے، جہالت عام ہوگی، تو یہ ایک وجہ بنتی ہے گھروں میں جھگڑوں اور لڑائیوں کی اور فساد کی۔ گھر جو رحمت بننا چاہیے تھا، وہ جہالت کی وجہ سے زحمت بن جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا پڑھے لکھے لوگ اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ پڑھے لکھے لوگ اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ تو گھر اور فیملی کے اندر اگر جہالت زیادہ ہوگی یا تعلیم ہوگی، لیکن اس تعلیم کا تعلق اللہ اور نبی سے نہیں ہوگا، صرف پیسہ کمانے سے ہوگا، تو اس گھر میں چین اور سکون نہیں ہوگا، بلکہ لڑائیاں اور جھگڑے ہوں گے۔ دوسری چیز، نااہلی، یعنی گھر کی جو ذمہ داری ہے، گھر کی جو ذمہ داری سنبھال رہا ہے، ماں باپ کی شکل میں ہو، یا بڑے بھائی کی شکل میں ہو، یا چھوٹے بھائی کی شکل میں ہو، یا چچا کی شکل میں ہو، یا دادا کی شکل میں ہو، جو گھر کا ذمہ دار ہے، جس کی لوگ بات مانتے ہیں، سنتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں، ہمارے گاؤں گھر میں گھر کا ذمہ دار وہ ہوتا ہے جو پیسہ کماتا ہے، اہل ہو یا نہ ہو۔ اگر وہ گھر کا ذمہ دار نہ اہل ہوگا، اسے نہیں معلوم کہ سب کو لے کر کیسے چلنا ہے، نرم گرم ماحول کو کیسے سدھارنا ہے، کس کو کتنی عزت دینی ہے، کس کو کیا مقام و مرتبہ دینا ہے۔ اگر گھر کا ذمہ دار کوئی ہو، چاہے والدین کی شکل میں ہو، دادا کی شکل میں ہو، چچا کی شکل میں ہو، یا بڑے بھائی چھوٹے بھائی کی شکل میں ہو، اگر گھر کو سنبھالنے والا، گھر کو چلانے والا نہ اہل ہوگا، تو گھر کے سکون کو غارت کر دے گا۔ اس کی وجہ سے گھر جو رحمت تھا، وہ زحمت بن جائے گا۔ اور تیسری چیز، حسد کا ہونا، آپس میں مقابلہ بازی کا کرنا۔ یہ اتنی بڑی بیماری ہے جس نے گھر کو آگ کا انگارہ بنا دیا ہے۔ ہر شخص ایک دوسرے سے حسد کرتا ہے، بھائی بھائی سے حسد، بھائی بہن سے حسد، بہن کو بھائی سے حسد، بہن کو بہن سے حسد، چچا اور چچی کو بھتیجا بھتیجوں سے حسد، بھتیجے بھتیجوں کو چچا چچی سے حسد۔ ہر شخص ایک دوسرے سے حسد کرنے میں، مقابلہ بازی کرنے میں آگے چل رہا ہے۔ اس کی وجہ سے گھر کا جو سکون تھا، وہ ختم ہو چکا ہے۔ کسی کو کسی کی ترقی پسند نہیں ہے۔ کم لوگ ایسے ہیں لیکن کم ایسے ہیں۔ کسی کو کسی ترقی پسند نہیں ہے، بھائی کو بھائی کی ترقی پسند نہیں ہے۔
بھائی کو بہن کی ترقی پسند نہیں ہے، بہن کو بھائی کی ترقی پسند نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے جسے ہم ناپسند کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں وہ تباہ ہو جائے۔ اگر ہماری سوچ اس کی سوچ الگ ہے تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس کو سمجھائیں یا کوئی بات نہیں وہ اپنے راستے پر چلے ہم اپنے راستے پر چل، نہیں، ہمیں چاہتے ہیں، حسد یہ کرتے ہیں کہ وہ ترقی نہ کرے، وہ تباہ ہو جائے، وہ تباہ ہو جائے، اس کے بچے تباہ ہو جائیں، اس کے لوگ تباہ ہو جائیں۔ یہ ہماری سوچ بن چکی ہے۔ حسد کی آگ میں ہر شخص جل بھن رہا ہے اور یہ اتنی بڑی بیماری ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ حسد سے اللہ سے پناہ چاہو، حاسد سے، حاسدین سے اللہ کی پناہ چاہو۔ حسد کرنے والا اپنے آپ کو تو تباہ کرتا ہی کرتا ہے، اپنے ساتھ ساتھ اپنے جس سے وہ حسد کرتا ہے ان کو بھی تباہ کر دیتا ہے، ان کو بھی وہ ختم کر دیتا ہے۔ اور اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم الحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ اے لوگو حسد سے بچو، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح سے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ہر ایک دوسرے سے حسد کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تسبیح بھی گن رہے ہیں، حج عمرہ بھی کر رہے ہیں، تقریر بھی کر رہے ہیں، نیکی کی باتیں بھی کر رہے ہیں، لیکن دل کے اندر حسد اور جلن بھری ہوئی ہے۔ کسی کی ترقی ہمیں پسند نہیں ہے کہ اگر کسی کو اولاد نہیں ہے تو وہ چاہتا ہے کہ دوسرے کو بھی اولاد نہ ہو۔ اگر کوئی غریب ہے فیملی میں، وہ چاہتا ہے دوسرا بھی غریب ہو جائے۔ کسی کو کوئی بیماری لگ گئی اللہ کی طرف سے، وہ چاہتا دوسرا بھی بیمار ہو جائے۔ کسی کو کسی کی ترقی پسند نہیں ہے۔ اگر کسی کا بیٹا امتحان میں، نوکری میں ناکام ہو گیا تو وہ چاہتا بھائی کہ ہمارا بھتیجا بھی ناکام ہو جائے، ہمارا بھانجا بھی ناکام ہو جائے، جس طرح ہمارا بیٹا ناکام ہوا ہے۔ اور اسی جلن حسد کی آگ میں وہ جلتا اور بھنتا رہتا ہے اور پورے گھر کے سکون کو غارت کرتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ ارشاد فرمایا لا تحاسبوا ولا تغابزوا ولا تدابروا كونوا عباد اللہ اخوانا، اے لوگو آپس میں ایک دوسرے سے حسد مت کرو، ایک دوسرے سے کینہ اور بغض مت رکھو، ایک دوسرے کے پیچھے مت پڑو، اللہ کے بندے اور بھائی بن جاؤ۔ ترقی کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کے بندے اور بھائی بن جاؤ، ایک دوسرے کے لیے بھلائی چاہو، ایک دوسرے کے لیے اچھائی چاہو، ایک دوسرے کے لیے کامیابی کی دعائیں کرو اور اس کے لیے کوشش کرو۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم کسی دوسرے کے لیے برا مت چاہو۔ اگر اچھا نہیں چاہ سکتے، افضل تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے اچھائی چاہو گے، اللہ تعالیٰ تمہارا اچھا کرے گا۔ جب کوئی مومن بندہ اپنے کسی بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے اس کی دعا قبول کرتا ہے جو دعا کرتا ہے دوسرے کے لیے۔ اگر ہم دوسرے کی بھلائی چاہیں گے، دوسرے کا بھلا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ غیب سے ہمارا بھلا کرے گا۔ لیکن اگر ہم دوسرے کی برائی چاہیں گے، دوسرے کو ختم کرنا چاہیں گے، دوسرے کو تباہ کرنا چاہیں گے، دوسرے کی ناکامیابی پر ہم خوش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمیشہ ناکام اور نامراد بنائے گا۔ اگر ہم افضل یہ ہے کہ ہم دوسرے کی کامیابی پر خوش ہوں اور اس کی مدد کریں، اگر اتنا نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کی بربادی کی تمنا نہ کریں اور اس کو گرانے کی پلاننگ نہ کریں، چھوڑ دیں اس کو اس کے حال پر۔ اور آپس میں مقابلہ بازی کرنا، ایک بھائی نے گاڑی خریدا، دوسرے کو بھی خریدنے کی جلن ہے۔ ہر دنیا کے کام میں مقابلہ بازی کرنا، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہم دنیا کے کام میں ایک دوسرے سے آگے نکل جائیں۔ دنیا کے کام میں ہر انسان سیلفش بنا ہوا ہے۔ حالانکہ اگر قرآن و حدیث کی تعلیم پر غور کریں گے تو دنیاوی معاملے میں سیلف لیس ہونا چاہیے، یعنی دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دینی ہے۔ مومن کے بارے میں فرمایا گیا وہ مومن اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اپنے لیے وہی پسند کرے جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہو، یعنی اپنے لیے جو اچھائی پسند کرتا ہو کہ ہم کامیاب ہو جائیں، ہمارا بیٹا کامیاب ہو جائے، ہمیں بیماری نہ ہو، ہمیں کوئی گالی نہ دے، ہم پر کوئی ظلم نہ کرے، تو وہ بھی دوسرے کے ساتھ ایسا نہ کرے۔ جو خود کے لیے پسند کرتا ہو اپنے مومن بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہو۔ یعنی دنیا کے معاملے میں انسان کو سیلف لیس ہونا چاہیے، اپنے بھوکا رہ کر اپنے بھائی کو کھلا دے، اپنے پاس کپڑا پھٹا پہن کے اپنے بھائی کو اچھا کپڑا پہنا دے۔ یہی صحابہ کرام کی زندگی تھی، یہی اللہ کے رسول نے سکھایا تھا۔ جب صحابہ کرام مکے سے مدینے گئے
اور مدینہ جا کر کے رہنے لگے تو ان کو کھانے پینے کی ضرورت پڑی تو مدینہ کے صحابہ کرام نے اپنی کو بھوکا رکھ کر ان کی خدمت کی، ان کو کھلایا۔ تو اس کی فضیلت کو اللہ نے قرآن میں یہ بیان فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ غربت میں رہنے کے باوجود بہت امیر نہیں ہیں، ان کے ساتھ بھی پریشانیاں ہیں، اس کے باوجود وہ اپنے بھائی کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، اپنے پیاسے رہ کر بھائی کو پانی پلاتے ہیں، اپنے بھوکے رہ کر بھائی کو کھلاتے ہیں، اپنی دوا نہ کرتے اپنے بھائی کی دوا کراتے ہیں۔ یہ اسلام چاہتا ہے کہ دنیا کے معاملے میں سیلفش بن جاؤ، دوسرے کے لیے بھلا چاہو اپنے سے زیادہ، لیکن دین کے معاملے میں تم دنیا کے معاملے میں سیلف لیس بن جاؤ اور دین کے معاملے میں تم سیلفش بن جاؤ۔ دین کے معاملے میں یہ چاہو کہ ہم زیادہ عمل کریں، ہم زیادہ اللہ کے قریب ہو جائیں، ہم اللہ کے قریب بن جائیں، ہم اللہ کی قربت حاصل کر لیں۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اس کے بعد اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پہلے اپنے آپ کو، یعنی دین کے معاملے میں پہلے اپنا دیکھو، اپنی نماز، اپنا روزہ، اپنا حج، اپنی زکوٰۃ، خود کو دیکھو کہ تم کتنی اچھی نماز پڑھتے ہو، کتنی تلاوت کرتے ہو، کتنے روزے رکھتے ہو، کتنا صدقہ خیرات کرتے ہو۔ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ کون نماز نہیں پڑھ رہا ہے، وہ تو نہیں پڑھتا، وہ تو روزہ نہیں رکھتا، وہ تو صدقہ نہیں دیتا، وہ تو خیرات نہیں دیتا، وہ یہ گناہ کرتا، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ یہ کرتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں۔ دیکھنا اپنے کو چاہیے کہ ہم کتنی نیکی کر رہے ہیں، ہم کتنی اچھائی کر رہے ہیں، دیکھنا یہ چاہیے تھا۔ لیکن ہم دیکھتے دوسرے کو ہیں کہ دوسرا کتنی نیکی کر رہا ہے، دوسرے کی برائی پر نظر ہے، اپنی برائی پر نظر نہیں ہے۔ اور دوسرے کے لیے ہم بھلا چاہتے ہیں کہ دوسرا نمازی بن جائے، دوسرا نیک بن جائے، دوسرا سچا بن جائے، دوسرا امانت دار بن جائے۔ ہم نہ بنیں، ہم جھوٹ بولتے رہیں، ہم غلط کرتے رہیں، ہم صحیح نہ بنیں، دنیا صحیح ہو جائے اور ہم عبادت نہ کریں، پوری دنیا عبادت کرنے والی بن جائے۔ اپنے عیوب کو نہ دیکھیں، بس دنیا کے عیوب کو دیکھیں۔ اسلام نے اس کو منع فرمایا۔ یاد رکھیے گا، دنیا کے معاملے میں، دنیاوی زندگی میں سیلف لیس بن جائیے۔ اپنے آرام سے زیادہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے آرام کی فکر کیجیے۔ اللہ یہ پسند فرماتا، اللہ کے نبی یہ پسند فرماتے ہیں۔ اور آخرت کے معاملے میں سیلفش بن جائیے۔ سوچیے کہ ہم کو زیادہ عبادت کرنی ہے۔ صحابہ کرام بڑے بڑے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اندر نیک کاموں میں، عبادت کے کاموں میں کمپٹیشن ہوتا تھا۔ ہر شخص ایک دوسرے سے زیادہ نیک کام کرنا چاہتا تھا، ہر شخص ایک دوسرے سے زیادہ اچھا کام کرنا چاہتا تھا، اللہ کو زیادہ راضی کرنا چاہتا تھا، اللہ کے نبی کو زیادہ راضی کرنا چاہتا تھا۔ جہاں دنیا کا معاملہ ہوتا تھا تو اپنے کو بھوکا رہ کر دوسرے کو کھلاتا تھا، اپنے کو پیاسا رکھ کر دوسرے کو پلاتا تھا۔ لیکن دین کے معاملے میں وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے تھے، اور اللہ یہی چاہتا ہے، اللہ کے نبی یہی چاہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں تم آگے بڑھ جاؤ، ایک دوسرے سے مسابقہ کرو، حسد کرو۔ تو دین کے معاملے میں حسد کرو، نیکی کے معاملے میں حسد کرو کہ وہ نماز کی پابندی کرتا تو ہم اس سے اچھی پابندی کریں گے، وہ تھوڑی تلاوت کرتا ہم زیادہ تلاوت کریں گے، وہ تھوڑے صدقات دیتا ہم زیادہ صدقات دیں گے۔ دین کے معاملے میں مقابلہ کرو، حسد کرو، دنیا کے مقابلے میں نہیں۔ دنیا کے مقابلے میں دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دو۔ اس کے ساتھ ساتھ تین بڑی چیزیں ہیں جن کو قرآن نے حرام قرار دیا ہے، اور ان تین چیزوں نے بھی گھر کے سکون کو ختم کر رکھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ اے ایمان والو، بدگمانی سے بچو، کسی کے ٹوہ میں لگنے سے بچو، تجسس ٹوہ میں لگنے سے بچو، جاسوسی کرنے سے بچو، اور آپس میں ایک دوسرے کی چغلخوری کرنے سے بچو۔ تین چیزیں اس آیت میں بیان کی گئی۔ بدگمانی کرنا، ہمیشہ دوسرے کے خلاف کہ اس نے ہم کو برباد کر دیا، اس کی وجہ سے ہمارا یہ نقصان ہو گیا، وہ تو ہمارا بھلا چاہتا ہی نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ برا ہی چاہتا ہے، وہ تو ہمارے لیے اچھا نہیں ہے، اس نے تو ہمارا کبھی بھلا کیا ہی نہیں، اس نے تو ہم کو برباد کر دیا، اس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ ہمیشہ دوسروں کے بارے میں غلط گمان رکھنا اسلام نے اس سے منع فرمایا۔ اسی طرح سے تجسس کرنا، ایک دوسرے کے ٹوہ میں لگنا، آپس میں ایک دوسرے کی پرائیویسی کا خیال نہ رکھنا، یہ ہمارا کام بن چکا ہے۔ ہر شخص
ایک دوسرے کے ٹوہ میں لگا ہے، وہ کس سے مل رہا ہے، وہ کس سے بات کر رہا ہے، اس نے کیا کہہ دیا، ساس بہو کی ٹوہ میں، بہو ساس کی ٹوہ میں، بہن بھائی کے ٹوہ میں، بھائی بہن کے ٹوہ میں، بہن بہن کے ٹوہ میں، چچا چچی بھتیجو بھتیجے کے ٹوہ میں، بھتیجے بھتیجے چچا چچی کے ٹوہ میں۔ ہر شخص ایک دوسرے پر نظر رکھے ہوئے ہیں، جس طرح کیمرہ نظر رکھتا ہے، ٹوہ میں لگے ہوئے ہیں، دیکھ رہے کون کس سے مل رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ ایک دوسرے کی پرائیویسی کا خیال رکھیے۔ اگر دو شخص بات کر رہے ہیں اور آپ تیسرے ہیں، اگر انہوں نے آپ کو نہیں بلایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پسند نہیں کرتے ہیں، کوئی خاص بات ہے، وہ خود بات کر رہے ہیں، وہاں پر کان مت لگائیے۔ بالکل یہ حرام اس کو قرار دیا گیا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہر شخص گھر کے اندر ایک دوسرے کے ٹوہ میں لگا ہے، اور اس کام میں عورتیں سب سے اوپر مقام پر ہیں، ایک نمبر پر ہیں، جس کی وجہ سے بدگمانی ہوتی ہے اور گھر کے اندر لڑائی جھگڑے فساد 24 گھنٹے پلتے رہتے ہیں۔ جو گھر سکون کا گہوارہ ہونا چاہیے تھا، وہ بے سکونی کا گہوارہ بن چکا ہے۔ جس گھر میں جانے کے بعد لوگوں کو سکون ملنا چاہیے تھا، وہاں جانے کے بعد لوگوں کو دلوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ایک دوسرے کی پرائیویسی کا خیال رکھیے، ایک دوسرے کے ٹوہ میں مت لگیے، لوگوں کو اچھے سے زندگی گزارنے دیجیے۔ آپ کے ٹوہ میں لگنے نے ان کی زندگیوں کو خراب رکھ کر رکھا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری چیز اس آیت میں بتائے گی، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی چغلخوری مت کرو۔ چغلخوری کیا ہے؟ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اگر ہمارے کسی بھائی کے اندر کوئی عیب ہے، اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا چغلخوری ہے۔ لوگ کہتے ہیں ارے بھائی ہم برائی تھوڑے کر رہے ہیں، وہی تو بول رہے جو اس کے اندر ہے، اس کو بیان نہیں کرنا ہے۔ اگر نئی چیز بیان کرو گے جو اس کے اندر نہیں ہے، یہ تو بالکل الزام ہے، حرام ہے، بہت بڑا چغلخوری سے بڑا گناہ ہے۔ لیکن اگر کسی کے اندر کوئی عیب ہے یا کوئی چیز ہے، اس کو تم پیٹھ پیچھے بیان کر رہے ہو، تو یہ چغلخوری ہے۔ گھروں کے اندر عورتوں میں یہ کام سب سے زیادہ ہے، مرد بھی پیچھے نہیں ہے۔ ہر شخص ایک دوسرے کی چغلخوری کر رہا ہے، کانا پوسی کر رہا ہے۔ اس چغلخوری نے بھی گھر کے سکون کو غارت کر رکھا ہے، اور اس کو قرآن نے حرام قرار دیا ہے، اور اتنا بڑا حرام کہا کہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ جو یہ کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب عطا فرمائے گا۔ اور یہ چیز کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے؟ یہ چغلخوری کرنا بھی انسان کے عمل کو ضائع کر دیتا ہے، اور غلط گمان پیدا ہوتا ہے، آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، گھروں میں فتنے ہوتے ہیں، ماں کاٹ مچتی ہے اس چغلخوری کی وجہ سے۔ تو اس آیت میں 3 چیزیں بتائی گئیں، کثیرا من الظن ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ زیادہ بدگمانی مت کرو ایک دوسرے کے بارے میں، ایک دوسرے کے ٹوہ میں مت لگو، اس کی پرائیویسی کا خیال رکھو، اور ایک دوسرے کی چغلی مت کرو، غیبت مت کرو۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جنہوں نے گھر کے سکون کو غارت کر دیا ہے۔ ہر گھر جو سکون کی جگہ ہونی چاہیے تھی، وہ بے سکونی کی جگہ بن چکا ہے، اور انسان گھر کو گویا آگ کا انگارہ سمجھ بیٹھا ہے۔ اور اس کام میں عورتیں سب سے زیادہ آگے ہیں، مرد بھی اس کام کو کر رہے ہیں۔ تو جو بھی اس کام کو کر رہا ہوئے جان لے یہ حرام کام ہے، اللہ نے اس کو سختی سے منع فرمایا ہے، اور کرنے والا سب سے زیادہ اپنا نقصان کرتا ہے، اس کے بعد کسی اور کا نقصان کرتا ہے۔ اور دوسرے کا بھی اگر نقصان ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اسے تکلیف پہنچتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو غارت کرتا ہے، ختم کرتا ہے۔ تو اپنے اعمال کو ضائع کرنے والی چیزیں ہیں۔ کل انسان جب قیامت کے دن کھڑا ہوگا اور دیکھے گا میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، سب کے پاس نیکیاں ہیں، پوچھے گا یا اللہ میں نے تو نماز بہت پڑھا، بہت روزہ رکھا، میں نے زکوٰۃ بھی دیا، صدقہ بھی دیا، ارے زیادہ نہیں تھوڑا تو میں نے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے جو حسد کیا تھا، جلن کیا تھا، تجسس کیا تھا، غیبت کی تھی، ان اعمال نے تمہاری نیکیوں کو نگل لیا ہے، اس طرح آگ لکڑیوں کو نگل لیتی ہے۔ ہمارے عمل کو برباد کرنے کی چیزیں۔ آخری چیز آج کے موضوع کے حساب سے، آج کے دن کے حساب سے، زبان پر کنٹرول نہ ہونا اتنی بڑی چیز ہے، اس نے سب سے زیادہ گھر اور فیملی کے اندر لڑائی جھگڑے کرا رکھے ہیں۔
پوری فیملی جو بے سکونی میں جی رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ زبان پر کنٹرول کا نہ ہونا۔ قرآن نے اس کو یوں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی سادھی بات کرو، سچی اور سیدھی بات کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جو بھی اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، ان کی باتوں کو مانے گا، اللہ تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرمائے گا، بڑی کامیابی اسے ملے گی دنیا اور آخرت دونوں میں۔ یہ جو قولا سدیدا جو کہا جا رہا ہے، جب آپ اس کی تفسیر کو پڑھیں گے تو آپ یہ جانیں گے کہ زبان سے ہر اس کام کا کرنا جس سے نقصان پہنچ رہا ہو حرام ہے۔ زبان کو اللہ نے سچ بولنے کے لیے اور اللہ کا ذکر کرنے کے لیے دیا ہے۔ زبان کو اللہ نے جھوٹ بولنے کے لیے، چغلی کرنے کے لیے، فتنہ پھیلانے کے لیے، گالی گلوچ کرنے کے لیے، ایک دوسرے پر لعن طعن کرنے کے لیے، اکوسا کرنے کے لیے زبان کو نہیں دیا ہے۔ لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ ہم اس زبان سے کیا کرتے ہیں؟ 24 گھنٹے میں اگر اپنی زبان کا ہم محاسبہ کر لیں، اس کے بارے میں غور و فکر کر لیں، تو ہمارا 95% کام ایسا ہوتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہوتا ہے، اس زبان سے ہوتا ہے۔ کسی کو زبان پر کنٹرول نہیں ہے۔ ہر شخص نے اپنے زبان کے کنٹرول کو کھو دیا ہے۔ گالی گلوچ کرنا ہو، کسی کو زبان سے تکلیف پہنچانا ہو، چغلی کرنا ہو، فتنہ پھیلانا ہو، ہر کام اس زبان سے کیا جا رہا ہے۔ گالی گلوچ کرنے میں مرد سب سے آگے ہے، اور چغلی کرنے میں، فتنہ پھیلانے میں، لعن طعن کرنے میں، ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنے میں عورتیں سب سے زیادہ آگے ہیں۔ زبان کے کنٹرول میں نہ ہونے نے گھر کے سکون کو ختم کر دیا ہے اور گھر کو تباہ کر رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی زبان پر کنٹرول کرو، سوچ سمجھ کر، ناپ تول کر بولو، سچ بات بولو اور سیدھی سادھی باتیں کرو۔ کسی کو کسی کا خیال گھر میں نہیں ہوتا، یہاں تک کہ ماں باپ بھی ایسی باتیں بولتے ہیں کہ بچوں کا دل چر جاتا ہے، اور بچے بھی ایسی زبان استعمال کرتے ہیں کہ ماں باپ کو مرنے کا دل کرتا ہے۔ یہی حال بھائی بہنوں میں ہے، بہن بہن میں ہے، بھائی بھائی میں ہے، چچے بھتیجے میں ہے۔ یہی تمام چیزیں ہیں کہ کسی کو کسی پر کنٹرول نہیں ہے، جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے بولتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ تم میں سے جو شخص بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو، حساب و کتاب کے دن پر یقین رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ زبان سے اچھی بات بولے یا خاموش رہے۔ بولنا ہے تو اچھی بات بولو، کسی کے دل کو جوڑنے والی بات بولو، دل کو خوش کرنے والی بات بولو، سچی بات بولو، انصاف کی بات بولو، مظلوم کے ساتھ دینے والی بات بولو، اور اگر نہیں بول سکتے تو کم سے کم خاموش رہو، خاموش رہ کر دوسرے پر احسان کرو۔ زبان پر کنٹرول نہ ہونے نے گھر کے سکون کو غارت کر دیا ہے۔ شوہر بیوی میں جھگڑا، باپ بیٹوں میں جھگڑا، ماں بیٹوں میں بیٹیوں میں جھگڑا، بھائی بھائی میں جھگڑا، بہن بھائی میں جھگڑا، صرف زبان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ زبان پر کنٹرول ہمیں نہیں، جو چاہتے، جب چاہتے، جہاں چاہتے بولتے ہیں۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، جو ہم نے اتنی باتیں آپ کے سامنے رکھی قرآن و حدیث کی روشنی میں، ان باتوں کو سن کر اپنی زندگی کا محاسبہ کریں۔ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی ہوگی، ہم سے گناہ ہوں گے، اس کی چانسز زیادہ ہیں۔ شیطان ہمیں بہکاتا ہے، پھسلاتا ہے، بہلاتا ہے، اور شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو مبین کہا گیا، تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ ہماری بھلائی نہیں چاہتا۔
इन बातों पर गौर कर सोचिए 1 मिनट के लिए मेरी बातों को सुनते हुए अपने दिल में झांक कर देखिए, अगर हमारे अंदर ये बीमारियां हैं, हम जहालत में हैं, हमारे अंदर नाअहली है, हमारे अंदर दिल में हसद है, कीना है, बुग़्ज़ है, हम चुगली करते हैं, एक दूसरे की टोह में रहते हैं, तजस्सुस करते हैं, ये अपनी ज़बान पर हमें कंट्रोल नहीं है, अगर ये बुराइयां हमारे अंदर हैं तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह का दरवाज़ा खुला हुआ है। अल्लाह से तौबा तिल्ला कीजिए और इन बुराइयों को छोड़ने का वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह ताला हम इन बुराइयों को छोड़ेंगे और अपने घरों को, अपनी फैमिली को, अपने अहल वयाल को रहमत बनाएंगे, उनको जन्नत का एक घर बनाएंगे, एक अच्छा बागीचा बनाएंगे जहां पर सब लोग खुशी खुशी रहते हो। अगर हम किसी की भलाई नहीं कर सकते तो कम से कम हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मुहासबा करें अपनी जिंदगी का। इंसान अच्छा वही है जब उसे अपनी बुराई मालूम हो जाए तो उसे छोड़ने के लिए तैयार हो जाए, अपनी बुराइयों को छोड़ने के लिए, उनको खत्म करने के लिए तैयार हो जाइए। जो बातें आपके सामने हमने रखी हैं, इन बातों का हम भी मुहासबा करें, आप भी मुहासबा कीजिए। अगर हमारे अंदर ये कमियां हैं, जिस हद तक हैं, उन कमियों को छोड़ने का वादा कीजिए। जब इंसान किसी बुराई को छोड़ने का वादा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी मदद फरमाता है। और अल्लाह से दुआएं कीजिए, कोशिश कीजिए कि हम इन बुराइयों से किस तरह निकल जाएं, क्योंकि ये बुराइयां हमारी दुनियावी जिंदगी को भी खराब करती हैं और सबसे बड़ी बात हमारी आखिरत की जिंदगी को खराब करती हैं। और आखिरी बात, दुनियावी काम में मुकाबला मत कीजिए, बल्कि आखिरत के काम में, दीन के काम में एक दूसरे का मुकाबला कीजिए। दुनिया में सोचिए कि हमारा भाई हमसे ज्यादा खा ले, ज्यादा तरक्की कर ले, नहीं तो कम से कम जितना हमको तरक्की हमारे भाई को भी हो जाए। लेकिन आखिरत के मामले में ये सोचिए कि हम अपने भाई से आगे निकल जाएं, अपने उस्ताद से आगे निकल जाएं, अपने वालिद से आगे निकल जाएं, नेकी के काम में आगे निकलने की कोशिश कीजिए। और दुनिया के काम में एक दूसरे से मुकाबला, हसद, कीना, कपट मत रखिए। अल्लाह तबारक व ताला इन तमाम बातों पर हमें अमल करने की, समझने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमारे घरों को, हमारे अहल वयाल को सुकून का जरिया बनाए और हमारा घर हमारे लिए चैन और सुकून का गहवारा बन जाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।